میدان جہاد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے حضرت معاویہ، اور ان کے گھوڑے کے سموں سے، قدموں سے اڑنے والی گرد و غبار اسی گھوڑے کی ناک میں بیٹھتی تھیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی عظمت، اسی عظمت کے باوجود بھی اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں، کیونکہ صحابی کا مقام بالکل منفرد ہوتا ہے۔ صحابی کو ڈائریکٹ نسبت ہوتی ہے پیغمبر سے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ذہن نشین رہنی چاہیے، ساری دنیا کے نیک لوگوں کو، اس زمانے کے ہوں یا اس سے پہلے زمانے کے ہوں، صحابہ کے بعد، محدثین ہوں یا فقہا ہوں، اولیاء ہوں، ان سب کو عمل کے ترازو میں تولا جائے گا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نبی کی نسبت کے ترازو میں تولا جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ حضور کی نسبت کے ترازو میں تلتے ہیں، عمل کے ترازو میں نہیں۔ حضور کا ایک فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ذرا بھی بدگوئی نہ کرنا۔ عربی زبان میں دو جملے ہیں، دو لفظ ہیں، ذہن نشین فرما لینا، اللہ کرے عربی کی لذتوں سے آپ آشنا ہو جائیں۔ دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے شتم، شین تا اور میم، یہ گالی کے معنی میں آتا ہے، اور ایک ہے سب، سین اور با۔ آپ عام طور پر اردو میں لوگ بولتے بھی ہیں اور لکھ لیتے ہیں سب و شتم، یہ کہ دونوں کا ایک معنی نہیں ہے، مترادف ضرور ہیں۔ سب کہتے ہیں مطلق برائی کو، کسی قسم کی خامی، اور شتم کہتے ہیں گالی بکنے کو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ بکنا، وہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ذرا بھی بدگوئی نہ کرنا، ذرا بھی خامی نہ نکالنا۔ لو ان احدکم انفق مثل احد، بالفرض تم میں سے کوئی شخص اتنا بڑا دولت مند ہو کہ احد پہاڑ جتنا اس کے پاس سونا ہو، سونا، اور وہ سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس کے مقابلے میں حضور نے فرمایا میرا صحابی آدھا سیر، آدھا کلو جو خرچ کرے، وہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھ سیر جو خرچ کرے، کہاں سونا اور کہاں جو، کہاں وہ پہاڑ اور کہاں آدھ سیر، تو حضور نے ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، وہ انسان، دنیا کا کوئی انسان احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابی کے آدھ کلو جو خرچ کرنے کے برابر، بلکہ اس کے ہاف کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کو بڑا اجر مل گیا، اس کو نہ ملا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عمل کے ترازو میں تلتا ہے، وہ نبی کی نسبت کے ترازو میں تلتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین فرمانا دوستو، کیونکہ میں اور آپ جس دور میں گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، چاروں طرف سے فتنے منہ کھولے ہوئے۔ فتنہ گار اور مفسدین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن انہیں زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی نبی کا غلام اٹھ کر اس کی زندگی کے چراغ نہ گول کر دے، کیونکہ مسلمان کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو اپنے نبی کی توہین نہیں برداشت کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آ کر یہ بدبخت صحابہ کے بارے میں بھونکتے ہیں، اور بھی اس دور حکومت کے اندر تو کھلی چھٹی ہے ایسے لوگوں کو۔ محرم حرام کے 10 محرم میں اس موقع پر اسلام آباد میں ایک کتا بھونکا،
صدیق اکبر کی شان میں بہت بھونکتا رہا آئین اور قانون اور حکومتی سرپرستی کے اندر، اور پھر اس کو بحفاظت ملک سے باہر نکال دیا گیا، جو سب کو پتا ہے۔ اور پھر محرم الحرام کے جلوس میں کراچی کی سڑکوں پر جو کتے بھونکتے رہے، اخبارات کے اندر آتا، اور اس پر لوگ تبصرے بھی کرتے رہے، تذکرہ مذمت بھی کرتے رہے، لیکن اس مذمت کا کیا ہے جب ان کو حکومتی سطح پر پورا تحفظ حاصل ہے، ان کی پوری سیکیورٹی ہے، تو پھر وہ ان کو حوصلہ ملے گا۔ ہم کچھ کر نہیں سکتے کہ ہمارے ہاتھ میں قوت نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں تک اللہ اس کے رسول کے احکام کو پہنچائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی تعارف معلومات کا تقاضا کرتا ہے۔ بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عام طور پر کتابوں میں نہیں ہوتا، یعنی کتابیں لکھنے والے بھی تو ایسے ہی سطحی قسم کے لوگ ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہ نہیں کہ دنیا میں کتابوں میں ہے، لیکن صدیوں پہلے وہ کتابوں میں لکھی جا چکے، ان کتابوں تک عام آدمی کی رسائی نہیں۔ ہم لوگ، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم عجم میں پیدا ہوئے ہیں، عجم کا ہم کہتے ہیں گنگے کو، ہم عجم میں پیدا ہوئے، عربیت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور جس کی طرح ہم مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں اس نے عربی جاننے کے باوجود اصل حقیقت سے ہمیں آگاہ نہیں کرنا۔ آپ حضرات ماشاءاللہ جوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر بھی ہیں، پکی عمر والے بھی، اس مسجد کے علاوہ آپ کو دسیوں مرتبہ مختلف مساجد کے اندر بیانات سننے کا موقع ملا ہوگا، اور کئی ایسے جلسے، ایسے پروگرام آپ نے اٹینڈ کیے ہوں گے جہاں صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن وہ تذکرہ صرف ان کی ذات کی حد تک، ان کے کمالات ذاتی کی بیان تک، ان کے خاندانی تعارف کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وقتی نعرے، جذباتی تقریریں، بس یہ جا وہ جا۔ میں تو ایک طالب علم ہوں اور بڑا حساس قسم کا طالب علم ہوں، یہ بات میں آپ کے سامنے، میں 24 گھنٹے سوچتا رہتا ہوں، حساس طبیعت کا آدمی ہوں میں۔ اگر کوئی چیز میرے ذہن میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے تجسس میں ڈھونڈتا ہوں کہاں سے۔ ابھی صبح میں حضرت جعفر، جن کا تذکرہ بھی میں نے کرنا ہے، جس جگہ میں ان کی شہادت ہوئی ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ عام طور پر موتا لکھا جاتا ہے، موتا نہیں، موتا یا موتا۔ اس کے لیے میں نے کتابوں کو ورق کہ اب میری زبان سے نکلا ایک جملہ جو ہے سوشل میڈیا پر چلا جائے گا، اور کسی پڑھے لکھے آدمی نے کہا اتنا جاہل آدمی ہے، اس کو تو جگہ کا نام بھی معلوم نہیں، تو مجھے ان کتابوں کو کھنگالنا پڑا جو دنیا کے ملکوں کے اور شہروں کے ناموں کے سلسلے میں تحقیق کر کے لوگوں نے لکھی ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو معمولی سمجھ کر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ معمولی نہیں ہوتی۔ اگر یہ معمولی ہوتی تو اس پر مستقل کتابیں نہ لکھی جاتی۔ مثلا ایک شہر بصرہ، یہ بغداد عراق میں ہے، ایک ہے بصرہ، یہ ملک شام میں ہے۔ بصرہ با صاد را کے ساتھ ہا ہے، اور بصرہ میں با صاد را کے ساتھ یا ہے، جیسے تقوی ہے، تو یہ بصرہ ہے، بصرہ نہیں۔ لیکن عام آدمی تو اس کے بارے میں فرق نہیں کر سکتا، کتابوں میں زیر زبر لکھی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ جنہوں نے ان کے ناموں پر باقاعدہ تحقیق لکھی، انہوں نے پھر
اعراب کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ پہلا حرف جو ہے اس پر یہ حرکت پڑھنی ہے، دوسرے پر یہ پڑھنی ہے، تیسرے پر یہ پڑھنی ہے. لیکن یہ کتابیں نہ عام لوگوں کے پاس ہیں، نہ ان تک رسائی ہے، نہ ایسا ذوق ہے. تو اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے مجھے کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح تجسس رہتا ہے. وہ کتابیں بھی اللہ کی مہربانی سے حاصل کر لی ہیں اور ان پر میں کوشش کرتا ہوں تاکہ صحیح بات آپ تک پہنچائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اصل مقصد ہے، اور اصل مقصد اس لیے ہے کہ ہم سب پابند ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. لیکن ہر نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس نسبت کی پہچان بھی اور اس نسبت کی محبت بھی ہمارے لیے لازمی ہے. مثلا صحابہ نبی کریم کے صحابہ ہیں، ان کی پہچان اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان، آپ کا گھرانہ، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی بنات طیبات، یہ حضور کے ساتھ نسبت بھی ہے اور ان کی پہچان بھی ہمارے لیے ضروری ہے، ان کی محبت بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تو پچھلے جمعے میں ابو طالب کی اولاد کا ذکر کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو. 4 بیٹے، ایک کا نام طالب تھا جس کی نسبت سے وہ ابو طالب کہلاتے ہیں، ایک کا نام عقیل تھا، بعد میں اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے نوازا، صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کا نام جعفر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ پچھلے ہفتے میں کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہوں. اور چوتھے بیٹے کا نام علی تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جعفر ابو طالب کی اولاد میں ایک بڑے رتبے کے صحابی ہیں، قدیم الاسلام ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں سے حضرت جعفر ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے پہلے 15 آدمی، یا کسی نے کہا 31 آدمی مسلمان ہوئے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں. ان کے والد کا نام ابو طالب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا اشبہت خلقی و خلقی، آپ صورت اور سیرت دونوں میں میرے مطابق ہیں، مجھ سے ملتے جلتے ہیں. یعنی آپ کی شکل بھی مجھ سے ملتی ہے اور آپ کی عادتیں بھی. ابو المساکین کہلاتے تھے. اللہ نے ان میں یہ وصف رکھا تھا کہ غریب محتاج لوگوں کے ساتھ ہر وقت گلے ملے رہتے، ان کی مدد کرتے، ان کو فائدہ پہنچاتے. اس کی وجہ سے ان کو ابو المساکین کہا جاتا تھا. یہ تو آپ نے پہلے سن لیا ہے، بار بار سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ ایک چچا حضور کا رضائی بھائی تھے، 2 چچا زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، اور 2 پھوپھی زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے. یہ بھی اللہ کی مہربانی سے اس مسجد کے اندر حاضری کی وجہ سے آپ کو یہ بہت ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، ورنہ عام طور پر تو اس کو بیان کرنا لوگ شاید گناہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا تعارف ہو جائے. صدقے یا رسول اللہ تو ضرور کر لیں گے، اپنے انگوٹھا چوم لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے خاندان کا تعارف نہیں ہوگا. تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، اور ایک اور نسبت بھی بتا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی تھے. ان کی زوجہ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شہادت کے بعد وہ بیوہ ہو گئیں. ان کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ نکاح کیا. سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد پھر بیوہ ہوئیں،
تو سیدنا علی نے نکاح کیا. یہ پہلے بڑے بھائی کی زوجیت میں تھیں، ان کی شادی کے بعد ابوبکر صدیق کی زوجیت میں گئیں، ان کی وفات کے بعد پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں. اور ان تینوں شخصیتوں سے ان کے بچے تھے. سیدنا جعفر سے بھی بچے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق سے، محمد بن بکر انہی کے بیٹے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی تھے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اور ہم زلف بھی ہیں. یہ تین نسبتیں جو ہیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اور صحابی تو ہیں ہی، بڑے درجے کا صحابی ہیں.